بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے آئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین مکہ میں پہنچ گئے، جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے خلیل، منشاء الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا، کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر انہیں واپس آنے لگے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے پیارے خلیل علیہ السلام، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، کعبۃ اللہ۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کے پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھیں، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام جب دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ پاک نے شعائر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے اس پانی کے ارد گرد ایک آڑ بنا دی۔ پانی کو روکتے ہوئے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کہہ رہی تھیں، زمزم، ٹھہر اے پانی ٹھہر۔ یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زمزم نہ کہتی
تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پانی سے خود بھی سیراب ہوتی اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی۔ اسی طرح وقت گزر گیا، آب زمزم بہنے لگا، دور جنگل سے پرندے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس پر منڈلانے لگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب وہ آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے قبیلے والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سارا قافلہ پہنچ گیا۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور وہیں پر مقیم ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ جزاک اللہ خیرا۔